إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب بہنیں؟ یقیناً بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں گی ہمارے 5th سیمسٹر کو سٹارٹ کرنے کے لیے. جو بہنیں ہماری پہلے سے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کے لیے ویلکم بیک ٹو الضحیٰ انسٹیٹیوٹ، اور جو ہماری نئی بہنیں جنہوں نے آج ہی ہمیں جوائن کیا ہے ان سب کو ویلکم ٹو الضحیٰ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز. پیاری بہنوں، آج ہم اپنا 5th سیمسٹر شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ساری مخلوق عالم کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے. حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اور عالم کی عبادت گزار پر اتنی فضیلت ہے جیسے چاند کی بقیہ ستاروں پر. بے شک اہل علم ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں. انہوں نے ورثے میں دینار نہیں چھوڑے نہ درہم، بلکہ انہوں نے تو صرف علم وصول کیا ہے. جس نے یہ علم حاصل کیا اس نے انبیاء کرام کی میراث سے بھرپور حصہ لیا. تو پیاری بہنوں، آپ سب بھی اسی انبیاء کرام کی وراثت میں سے اپنا حصہ وصول کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نیتوں کو صرف اسی کے لیے خالص کریں، اور ہماری ان محنتوں کو، آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. سب سے پہلے ہم اپنی آج کی اورینٹیشن کا آغاز کرتے ہیں تلاوت سے. ہماری سسٹر مصباح نورین تلاوت پیش کریں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. اپنی ایمان تو اپنے عہد و پیمان کے پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ سسٹر مصباح نورین. پیاری بہنوں، اب ہم اپنی اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. ہماری پرنسپل سسٹر شازیہ عقیل وہ ہمارے ساتھ آپ کو ایک ویلکم نوٹ ان کے لیے ہے، وہ اپنے پیغامات، اپنے تاثرات آپ کے ساتھ شیئر کریں گی اور آپ سب کو ایک چھوٹا سا خوبصورت سا انٹروڈکشن بھی دیں گی ہمارے اس کمنگ سیمسٹر کا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بہنوں کو اہلاً و سہلاً مرحبا۔ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ، رضا نفسہ، وزنۃ عرشہ، ومداد کلماتہ۔ پیاری بہنوں، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے الحمدللہ یا ربی کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ میں اور آپ ہم سب آج اپنا جو ہے سیمسٹر 5 اس کا سفر شروع کر سکیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو ریٹرننگ اسٹوڈنٹس ہوں گی، جو کہ ہمارے ریگولر ڈپلوما کی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے، آپ سوچیے کہ بلیسنگ ہے کہ آپ استقامت سے جڑی ہوئی ہیں اور سیمسٹر 5 تک ماشاءاللہ پہنچ چکی ہیں۔ بہت سی بہنیں ایسی ہوں گی جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہوگا، ایز اے شارٹ کورس ہمیں لیا ہوگا، ان کے لیے دعا رہے گی کہ وہ ان کورسز سے جب گزرے تو انشاءاللہ ان کے اندر اور لگن پیدا ہو۔ کچھ بہنیں ایسے بھی ہوں گی جنہوں نے ایز اے لسنر جوائن کیا ہوگا۔ تو سب بہنوں کے لیے میں یہی بات کہوں گی کہ جس طرح سورہ یونس میں ہے نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ یہ تو اللہ کا فضل اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، اور ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی بھی آپ سوچئے کہ ابھی ہم جب اپنے صرف اورینٹیشن ڈے کے لیے بیٹھے ہوں گے، آج تو ہمارا علم کا سفر شروع ہو چکا ہوگا، آلریڈی ہمارے پہ بلیسنگز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سٹارٹ ہو چکی ہوں گی، فرشتے ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ کتنا بڑا احسان ہے پیاری بہنوں۔ ضرور اب کلاسز شروع ہوں گی تو ضرور سجدہ کیجیے گا شکر کا کہ اس نے ہمیں یہ موقع، یہ توفیق دی۔ تو پیاری بہنوں، میرا اور ہماری ٹیم کا سفر آپ کے ساتھ چلے گا انشاءاللہ، اور آج صرف آپ کو ویلکم کرنا چاہ رہے تھے اور ان کورسز کا بتانا چاہ رہے ہیں جو کہ جن سے آپ گزریں گے انشاءاللہ۔ وہ بہنیں جو ہمارے ڈپلوما کورس کی میں سے ہمارے ساتھ ہیں، سیمسٹر 5 میں آ چکی ہیں، وہ تو بہت اچھے سے ماشاءاللہ ہمارا پورا ایک فارمیٹ جان رہی ہوں گی، اور باقی بہنیں آج دیکھیں گی اس کو انشاءاللہ۔ ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہمارا اس انسٹیٹیوٹ کا جو مقصد ہے نا پیاری بہنوں، صرف یہ نہیں ہے کہ علم دے دیا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ علم دینے کے بعد جو ڈیوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سونپی ہے نا دعویٰ کی، اس کے لیے پلیٹ فارم بھی مہیا کیا جائے، اور اس پلیٹ فارم کو مہیا کرنے کے لیے پورا ہم اپنی بہنوں کو تیار بھی کرتے ہیں۔ اور اب چونکہ ہمارا سفر چلتے چلتے سیمسٹر 5 میں آ گیا ہے، تو اب ہمارے جو اس سیمسٹر کے کورسز ہیں ان میں آپ دیکھیں گے، واضح طور پر دیکھیں گے کہ وہ جو کورس ہمارا ہے تفسیر کے ساتھ ساتھ دعویٰ کا، اور اس کے ساتھ ہمارا جو لٹریچر ہے وہ والا، وہ پورا فوکسڈ ہمارا سبجیکٹ ہے، جس کے اندر ہمیں اپنی پرائرٹیز پہلے سلیکٹ کرنے کا آئیڈیا ہوگا جو کہ ٹیچرز بتائیں گی سبجیکٹ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ہمیں تیار کریں گے پروجیکٹ یہ والے جو سبجیکٹس ہیں ہمارے سیمسٹر کے، کہ ہم نے پھر اللہ کا کام لے کے کیسے چلنا ہے۔ الحمدللہ اب اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ سب کیمپسز اپنے سیپریٹ کام سیپریٹ سیمسٹر اور سیپریٹ بیچ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا بیچ الحمدللہ سینئر بیچ میں سے جائے گا انشاءاللہ۔ تو میری آپ کے لیے بہت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی اس ایفرٹ کو، اور انشاءاللہ ہماری ٹیم، آپ کو پتہ ہے بہنیں ہر وقت ریڈی رہتی ہیں، جس طرح سے بھی آپ کی ہیلپ ہم کر سکیں ہم کریں گے، اور انشاءاللہ سفر شروع کریں گے یہاں سے، اور میں آپ کے لیے بہت دعا گور ہوں گی، اور ایک بار پھر کہوں گی ویلکم ٹو آن لائن کیمپس۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ سسٹر شازیہ عقیل۔ پیاری بہنوں، یہ سجدہ شکر تو ہم سب پر لازم ہے کہ ہم یہ سجدہ شکر ادا کریں، اور یہ سجدہ ہم لوگوں کو اس لیے بھی لازمی ادا کرنا ہے کہ ہم جس مقام پہ اپنے سفر میں آ گئے ہیں، یہ مقام کوئی آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم سب کو اس کام
में बहुत ज़्यादा इस्तकामत अता फरमाए कि हम इस काम को पूरी इस्तकामत के साथ अदा करते रहें इंशाअल्लाह ताला। हम आगे चलते हैं। आगे हमारी तफसीर की टीचर, हमारा सबसे बड़ा कोर्स तफसीर, जहाँ अब हम 5th सेमेस्टर में तफसीर 105 का सेमेस्टर शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और यही हमारा एक कोर्स है जो कि पूरे 3 इयर्स चलता रहेगा। और इसकी हमारी टीचर सिस्टर सबा नजीब आएंगी और वो इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स का, इस सेमेस्टर का रिव्यू, एक प्रीव्यू आपके साथ शेयर करेंगी। सिस्टर सबा, प्लीज आप आ जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा टू ऑल माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स, माशाअल्लाह तबारकल्लाह फी। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक आप सबसे मुलाकात हो रही है। कुछ साथियों से तजवीद कोर्स में मुलाकात रही। बहरहाल आप सबको अगेन तफसीर के कोर्स में भी वेलकम करते हैं। और हमारा ये सफ़र जो कि डे 1 से चल रहा है, और वो तमाम बहनें जो अभी तक इस्तकामत के साथ, वही जो हम बात करते हैं कि गिरते पड़ते भी जुड़ी हुई हैं, तो आप सब के लिए बहुत सारी मुबारकबाद है। और मुझे उम्मीद है कि आप आज 5th सेमेस्टर तक पहुंचे हैं, कल इंशाल्लाह 6 कंप्लीट करेंगे। और सबसे जो मीठा फल होता है ना, वो वही होता है जो दरख्त के साथ अटैच रहता है ना। शुरू में तो आपने देखा ना, बहुत सारे बुर आते हैं और फिर वो गिर जाते हैं, फिर वो मिठास खो देते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत सारी हमारी दुआएं भी हैं। और यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जो देख रहे हैं, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट्स है ना। और आई नो कि इस लॉन्ग जर्नी में मुख्तलिफ हालात ऐसे ज़रूर आए होंगे कि जब लगा होगा कि शायद बहुत मुश्किल हो रहा है और बस छोड़ दें, लेकिन इसके बावजूद आप जमे हुए हैं ना। तो प्यारी बहनों, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से है ना। और इस पर हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। तो खुद भी, जैसे कि आज आपको रिमाइंडर्स मिल रहे हैं सिस्टर शादिया से, सिस्टर आयशा से, कि आज हमें सजदा शुक्र करना चाहिए, शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए, और उसके साथ साथ अपने घर वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो आपको फैसिलिटेट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने सफ़र को जारी रखे हुए हैं। तो चलिए आइए, माशाअल्लाह सुबह से अगेन हम अपने रूटीन में आ गए हैं, और यकीनन हम अपनी इन दिनों की बरक़ात को महसूस करेंगे। वो दिन जो कि हमारी क्लास के बगैर गुजरे, यकीनन कुरान के बगैर तो नहीं गुजरे होंगे, लेकिन रेगुलर क्लासेस नहीं है तो थोड़ा सा स्केड्यूल इधर उधर हो जाता है ना। लेकिन अब आप दोबारा से अपने रूटीन में आ रहे हैं, तो माशाअल्लाह बहुत सारी दुआएं आपके हक़ में स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखते हैं कि ये जो हमारा तफसीर 105 का कोर्स है, इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं। ये कोर्स स्टार्ट होगा सूरह अल-मोमिनून से, और इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह सूरह यासीन तक हम जाने की, कंप्लीट करने की इस सेमेस्टर में पूरी कोशिश करेंगे। बहुत ही खूबसूरत जो है, मैं भी देख रही थी कि ग्रुप ऑफ सूराज हैं जिनसे आप गुजरेंगे। मोस्टली मक्की सूराज हैं, और 2 इसमें मदनी सूराज भी आ रही हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं सेमेस्टर के दौरान। बात शुरू होगी इस सेमेस्टर में फलाह से कि हकीकी कामयाबी क्या है, कौन सी सिफात हैं जो कि मोमिनीन को चाहिए हैं उस जन्नत तक, अपने गोल तक पहुंचने के लिए। और वो सूरह अल-मोमिनून में इंशाअल्लाह ताला मैं और आप सीखेंगे। मक्की सूरा होगी, इसमें कौमों के ज़रिए से भी, और जो है वो कौमों के हालात के ज़रिए से हमें अक़ीदा, तौहीद और आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाई जाएगी। और बेसिकली क्या है कि वो कौन से अमल हैं जिनको करके इंशाअल्लाह आप उस जन्नत को हासिल कर सकेंगे। सूरह मोमिनून पढ़ते ही आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी सूरा एंटर होगी इस सफ़र में जो कि एनलाइटन करती है, नूर है, रोशन, खुद भी रोशन है और ये ज़िंदगियों को रोशन कर देती है। बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि ये मदनी सूरा है, इसके अंदर भी ज़बरदस्त लेसन्स होंगे। कुफ्र और निफाक की बातें आप इसके अंदर देखेंगे, क्योंकि अब एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हुकूमत बनने जा रही होगी, तो उसके लिए फिर कौन से क़वानीन हैं जिसको डिस्क्राइब किया जाएगा सूरा में। और ये बहुत ही रोशन कर देने वाली सूरा है, और इस सूरा के अंदर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस को भी इंशाअल्लाह आपके क्लियर होंगे जो कि इस्लाम के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। सूरह फुरकान आ जाएगी,
فرق کرنے والی ہے نا حق اور باطل میں، بہت خوبصورت. اس کے اندر بھی آپ کو کائنات سے، آپ کی اپنے انسان کے اپنے نفس سے کچھ دلائل دیے جائیں گے توحید کے. اور اس میں بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر جو الزامات لگائے جا رہے تھے اس کی کچھ تردید ہوگی. اور جیسے یہ میں نے کہا یہ سیمسٹر سٹارٹ ہی مومنون اور سورہ نور ہے نا بیوٹیفائی کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، فلاح کی طرف اب یہ قرآن ہمیں تیزی سے لے کے جا رہا ہے. تو اس کے اندر بھی آپ عباد الرحمن کے بارے میں پڑھیں گے کہ ویسے تو سبھی بندے اللہ کے بندے ہیں، لیکن کچھ خاص بندوں کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ میں کریں گے. سورۃ الشعراء آ جائے گی، وہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس میں آپ کس طرح سے انبیاء کی جو دعوت رہی ہے اس کو دیکھیں گے، اور قرآن اور انہی کی روشنی میں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے قرآن پر دعوت لانے کی، قرآن کو ایکسیپٹ کرنے کی دعوت ملے گی. دین سورہ نمل آ جاتی ہے. سورہ نمل مکی سورہ ہوگی، اس میں بھی توحید اور آخرت قبول کر کے اسلام لانے کی دعوت آپ کو ملے گی. اس میں آپ کو توحید الوہیت اور حاکمیت کے دلائل ملیں گے، اقتدار میں کس طرح سے توحید امپورٹنٹ ہے، یہ ساری باتیں جو ہوں گی وہ آپ اس سورہ کے اندر پڑھیں گے. دین مائی فیوریٹ سورہ القصص آئے گی، اور اس میں زبردست طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ فساد فی الارض سے بچنے کی باتیں ہوں گی. فرعون اور قارون کا انجام بتایا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائف سے بڑے زبردست لیسنز انشاءاللہ تعالی آپ اس سورہ میں سیکھیں گے. دین سورہ العنکبوت. العنکبوت جو ہے یہ بھی مکی سورہ ہے، آزمائشوں کا ذکر ہے، ہجرت کی باتیں ہو جائیں گی، اور کس طرح سے یہ آزمائشیں اور وہی والی بات کے جو فلاح ہے اس کے لانے کے جو ڈفرینٹ سٹیپس ہیں نا وہ اس سورہ میں آئیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ نشانیوں کی باتیں آئیں گی سورہ الروم کے اندر. بہت بیوٹیفل سورہ ماشاءاللہ، مکی سورہ ہے. فتح بدر کی بشارت ملے گی، آخرت کے کچھ دلائل ہوں گے، اور اس میں بھی فلاح کا کانسیپٹ آپ دیکھیں گے سورہ الروم کے اندر بھی. ہاں اس کے بعد جو ہے وہ ہماری نیکسٹ سورہ ہوگی سورہ لقمان. سورہ لقمان ہوگی. سورہ لقمان بھی مکی سورہ ہے. شکر کی باتیں ہوں گی، ہے نا. ابھی تک ہم بار بار اس کانسیپٹ کو پڑھتے آ رہے ہیں. ڈے 1 سے بات ہم نے سورہ الحمدللہ سے اسٹارٹ کی تھی، ہے نا. اور یہ سورہ آپ کو مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بنائے گی، توحید کے راستہ، اور شکر ہی بیسکلی لیڈ کرتا ہے توحید کی طرف. اور اس میں توحید، عدل اور شرک، ظلم ہے، یہ باتیں ہم پڑھیں گے. اور توحید کے بہت سارے دلائل سورہ لقمان کے اندر بھی ملیں گے، اور کچھ پیرنٹنگ کی باتیں بھی ہوں گی. اس کے بعد سورہ السجدہ مکی سورہ ہے. روزانہ پڑھنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے سورہ ملک کے ساتھ. تو یقیناً آپ دل چاہے گا نا کہ اس کو بھی جانے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیوٹیفل کائنات، اس کی آرگنائزیشن کی باتیں ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع کی بات آئے گی کہ جو ایمان والے ہیں وہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. قرآنی دلائل پہ غور کر کے اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت ہوگی. مومن اور فاسق کا انجام مختلف ہوگا. اور اس میں جو آزمائشیں آئیں گی، اللہ یعنی کہ اللہ کا راستہ جو ہے وہ آزمائشوں کا راستہ ہے نا. اور یہی آزمائشیں لیڈ کریں گی اس جنت کی طرف. پھر اس پر استقامت کیسے حاصل کی جائے، کیسی استقامت چاہیے جس کے ذریعے سے پھر غلبہ ملے، وہ ہم اس سورہ کے اندر سیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد سورہ احزاب آئے گی. مدنی سورہ ہے. بہت زبردست لیسنز اس کے اندر آپ کو ملیں گی. امانت کی ذمہ داریاں سمجھائی جائیں گی. کفر اور منافقت کو چھوڑنے کی باتیں ہوں گی. اخلاص کے ساتھ کام ہے. اسلام کے کچھ یعنی فیملی لاز، معاشرتی لاز، سماجی جنگی جو حالات ہیں، یعنی سیاسی اور دیگر اجتماعی احکامات پر کس طرح سے عمل ہوگا، یہ ساری باتیں آپ سورہ الاحزاب کے اندر سنیں گے. اور اگین جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ سورہ نور بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو دے گی نا، سورہ الاحزاب بھی دے گی. وہ مسکنسیپشنز جو آج اسلام کے نام پر ڈالے جاتے ہیں، ہمیں بتائے جاتے ہیں، ہماری یوتھ کے اندر ڈالے جا رہے ہیں، آپ کو بہت سارے کوشچنز کے آنسر ملیں گے اس میں. سورہ سبا آ جاتی ہے. مکی سورہ ہے. اس میں وحی، توحید، رسالت اور آخرت کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ باتیں ہوں گی. قوموں کی کچھ اذکار بھی آئیں گے. دین سورہ فاطر مکی سورہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون جزا و سزا کو سمجھانے کی بات ہوگی.
کچھ قوموں کے حالات، اور اس کے بعد ہماری اس سیمسٹر کی لاسٹ سورہ جو کہ سب کی فیوریٹ سورہ بھی ہے، سورہ یاسین، بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت خوبصورت لیسنز ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی باتیں ہیں، اس کی قدرت ہے، طاقت ہے، کس طرح سے ایک سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے جو کہ ہماری جو کہ اسکیننگ ہو رہی ہے، ہمارے کیسے آثار ہیں جو کہ ہم اس دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے، تو اور بہت کچھ پیاری ساتھیوں اس سیمسٹر کے اندر آپ کے لیے. ابھی تو بس ایک کوئک سا میں نے آپ کے سامنے انٹرو رکھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سیمسٹر سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے، ہمارے لیے اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے اس قرآن کو، اور اس سفر کے بعد انشاءاللہ ہمیں وہ فلاح کے راستے اپنی زندگی میں نظر آنا شروع ہو جائیں، اور انشاءاللہ یہ بیوٹیفل سفر، یہ جو قرآن کا سفر آپ نے چوز کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم سب کے حق میں حجت بنائے، اور انشاءاللہ ہم اس میں سے بہترین خیر لانے والے بن سکیں، اور اس قرآن کے میسج کو ہر دل میں، ہر گھر میں پہنچانے کا سبب بن جائیں. آمین الہی آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آپ سب کا انتظار رہے گا. اور ایک اور بات، جب آپ خود اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے تو ضرور اس کی پبلسٹی کیجئے، نئے ساتھیوں کو اپنے ساتھ جوڑیے، انشاءاللہ وہ آپ کی استقامت کا بھی سبب بنیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ سسٹر صبا نجیب. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں ان سب بیوٹیفل ورڈز کے نور میں اپنے کریکٹرز کو، اپنے اعمال کو بیوٹیفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر بہنوں ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو ایک اور کورس جو ہم شروع کرنے والے ہیں اس سیمسٹر میں، وہ ہمارا دعویٰ کا کورس ہے. جیسے کہ سسٹر شازیہ کی نے بھی آپ کے ساتھ ہی بات شیئر کی تھی کہ ہم دعویٰ کے اوپر فوکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمارا دعویٰ کا کورس شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، دعویٰ 101، اور جس کی ٹیچر ہوں گی ہماری سسٹر سمینہ ضیاء، وہ آپ کے ساتھ اس کورس کا پریویو کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں، کیسی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ بہت ہی انتظار کے بعد یہ دن آیا کہ ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں اور نئی کلاس کی تیاری کر رہے ہیں. نئی کلاس، نیا عزم، نئے ارادے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ. الحمدللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ سب کے نام یہاں پر دیکھ کر الحمدللہ. اور اچھا تھوڑا سا تعارف کرا دو، کچھ نئی بہنیں بھی ہوں گی. میرا نام سمینہ ضیاء ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو کلاس ہے دعوت دین سیرت انبیاء کی روشنی میں اور تقابلی جائزہ، انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس کو لوں گی. اور یہ کلاس آپ کی دسمبر تک چلے گی، اور انشاءاللہ میں اس میں اس کتاب کو ڈسکس کراؤں گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ساتھی بہن جو اس کے پریکٹیکل پوائنٹس بھی آپ کو بتائیں گی. اس کلاس میں ہم بہت ہی پیاری سی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے پیغمبرانہ منہاج دعوت. اس کو ہم پڑھیں گے. ڈاکٹر خالد الوی صاحب نے لکھی ہے یہ کتاب، اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. اور اس کتاب کو ڈسکس کرنے کا اور پڑھنے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہوگا کہ ہم انبیاء کی دعوت کو، پہلے تو ان کی سیرت کو سمجھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دعوت، وہ اس دنیا میں کیوں آئے تھے، کیا مقصد زندگی تھا. میں اور آپ بھی تو اس دنیا میں آئے، میرے اور آپ کی زندگی کا بھی کوئی مقصد، کوئی ایم، کوئی گول ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے. تو ہم اپنے ان روشن ستاروں کو دیکھیں گے اور ان سے ہم بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کلاس کا یا اس کتاب کا یا پیغمبروں کی جو پوری جو ان کی منہاج دعوت ہے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا ایک مقصد ہوگا ساتھیوں، ٹھیک ہے. اور وہ مقصد، وہ ارادہ ہم پہلے دن ہی باندھ لیں گے نا، تو بہت ہی اچھا رہے گا، اور ہمارے ہر دن کا، ہر لمحے کا اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گی، اور ہمارا ذہن بالکل شفاف ہوگا، بالکل کلیئر ہوگا کہ ہم اتنا ٹائم اس کلاس میں لگائیں گے تو ہمیں حاصل کیا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں حاصل یہ کرنا ہے کہ جو پیغمبروں کی دعوت تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، اور جو اب میری اور آپ کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس کو پڑھ کر اور مزید اس کی اہمیت بڑھ جائے گی، تو اس پیغام اور اس دعوت کو لے کر دوسروں تک پہنچانا ہے. کیسے پہنچانا ہے، کس طرح پہنچانا ہے، کیا مشکلات آئیں گی، شیطان کس طرح سے کام کرے گا، کیا عزم اور ارادہ باندھنا ہے،
اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے یہ سارے سوالات اور سارے مسائل انشاءاللہ میرے اور آپ کے حل ہو جائیں گے۔ یہ دین صرف اپنے تک محدود رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ بہت بڑی خود غرضی ہوگی کہ یہ دین کو صرف ہم یہ سمجھیں کہ بس ہم ہیں بہت اچھے مسلمان اور ہم جو ہیں جیسے ہیں بس ٹھیک ہے، اور دین کو یہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے۔ لیکن جب ہم انبیاء کرام کی سیرت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء کرام نے اس دنیا میں آئے، اللہ نے ان کو بھیجا اور اس دین کو انہوں نے لوگوں تک کس طریقے سے پہنچایا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے کس طرح سے جوڑا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کتاب میں یہ سب کچھ دیکھیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ اچھا، مصنف خود بھی کتاب کے مقدمے میں کچھ اصولی بات سمجھانے کی مجھے اور آپ کو کوشش کر رہے ہیں، اور آئیے تھوڑا سا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس طرح اس کتاب کا انٹروڈکشن بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا۔ مصنف مقدمے میں اپنی اس کتاب کے لکھتے ہیں کہ اس کا موضوع سب سے زیادہ مؤثر حصہ تاریخ دعوت کا ہے، جس میں داعیان اللہ کے اسالیب و تجربات کی حیثیت روشنی کے میناروں کی طرح ہے۔ دعوت اللہ کے کارکنوں نے ہر دور میں حق و صداقت کے لیے شاندار مثالیں قائم کی ہیں جو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ دعوت اللہ کی تاریخ طویل بھی ہے اور صبر آزما بھی، سبحان اللہ۔ اس کی حیثیت ایک کہکشاں کی ہے جس میں لاداد ستارے چمک رہے ہیں۔ تاریخ دعوت کا نقطہ آغاز انبیاء علیہ السلام کی شخصیات ہیں جو سورج چاند کی طرح چمک رہی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اس دنیا کو وہ نورانی شخصیتیں ہیں جو انسانی زندگی کا معیار ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں خیر کو عام کرنے اور شر کو مٹانے کے لیے بہت زبردست کوششیں کی ہیں، اور ان کی بنیادی حیثیت داعی اللہ کی ہے، چونکہ تمام برائیوں کی جڑ اللہ تعالیٰ کے متعلق لا علم، غلط فہمی اور اس سے غفلت تو دور ہی ہے۔ اس لیے ان حضرات کا اولین کام انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نا آگے وہ لکھتے ہیں کہ انبیاء السلام کی حیثیت، یہ بات بھی جاننا یقینی طور سے ساتھیوں میرے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ حیثیت کا تعین ہو جائے نا تو پھر وہ چیز رول ماڈل بن جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے تمام پہلوؤں کی طرح دعوت میں بھی نا ان کا قد بہت بلند ہے۔ قرآن نے مختلف انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے انہیں واجب الاتباع قرار دیا ہے۔ قرآن ایک جگہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ اچھا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ دین ابراہیمی کی پیروی کریں۔ چنانچہ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو یکسوت مشرکوں میں سے نہ تھے۔ عام مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے لیے اسوہ حسنہ ہے، لہٰذا تم کو اپنی زندگیاں انہی کے نمونوں کے مطابق ڈھالنی چاہیے۔ اور قرآن کی وہ آیت بھی بہت مشہور ہے، آپ نے کئی دفعہ اس کو سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے انبیاء کو یاد کرے۔ انبیاء کے اسوہ کو اس لیے مکمل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خود تعلیم فرمائی ہے اور انہی شخصیتوں کی انہی پہلوؤں کو اس کتاب کے اندر بہت زیادہ اجاگر بھی کیا گیا۔ اچھا، آگے مصنف انبیاء علیہ السلام کی حیثیت بتانے کے بعد وہ اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ واجب الاتباع ہے۔ قرآن نے ان کی اتباع کو یا ان کی اطاعت کو واجب کا درجہ دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے دین پر چلنا چاہ رہے، ہمارے سامنے کوئی رول ماڈل نہیں ہو۔ رول ماڈل ہوگا تبھی تو وہ ہمیں بتا رہے ہیں نا کیسے چلنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے دعوت دینی ہے، میرا اور آپ کا کس طریقے سے دعوتی مزاج ہونا چاہیے۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے مصنف یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ان کی جو اتباع ہے نا وہ واجب ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر تسلیم خم کر دیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے نا۔ اس کو پڑھتے ہوئے خود میرے اندر اتنا جوش آ رہا ہے اور مجھے بس دل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی جو کچھ ہم اس کتاب میں قرآن کی
ہدایت اور روشنی میں ہم پڑھیں، اللہ تعالیٰ بالکل اس پر بہت اچھے سے بس ہمیں عمل کرنے والا بنا دیجیے گا، آمین۔ اچھا، آگے ایک اور بات کو لکھتے ہیں کہ جو معصوم عن الخطائیں، یعنی یہ جو انبیاء کرام ہیں، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اس کی ہدایت اور تربیت کی وجہ سے شرک و ضلالت اور نفس پرستی اور دوسرے جو گناہ ہیں ان سے یہ محفوظ ہوتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوا، بلکہ ان سے کبھی ایسی کوئی بات ہوئی بھی نہیں جو مروت یا شائستگی کے منافی ہو، اور یہ اپنے معاشرے کے، اپنے سوسائٹی کے نفیس ترین لوگ تھے، اور ان کی صفات قرآن نے بڑی زبردست بیان کیا۔ بس میں ایک دو صفات رکھتی ہوں کہ ایک جگہ قرآن فرماتا ہے انبیاء اسلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ ایک اور جگہ قرآن فرماتا ہے میں نے تم کو اپنے کاموں کے لیے بنا لیا ہے۔ اور جب مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے نا، تو قرآن نے بھی ان کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا تھا نا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ اور انبیاء کرام کے بارے میں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، یہ تو ایک وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کے زیر نگران ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا اقدام نہیں کرتے، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو۔ اور اچھا، اس کے آگے نا وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انبیاء اسلام کی جو خصوصیات ہیں نا، ان خصوصیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا ایک معیار ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اصولی دعوت۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب میں اور آپ اس کتاب کو پڑھیں گے نا، تو یہ بات ہم بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ انبیاء کی جو دعوت تھی نا، وہ اصول اور نظریات کی دعوت تھی۔ اس کا تعلق کوئی شخصیت سے یا کوئی علاقے سے یا کسی نسل سے یا گروہی مفادات سے نہیں تھا۔ پیغمبری کا کام لوگوں کو کیا تھا، وہ کام آپ نوٹ کیجئے گا۔ پیغمبروں کا کام تھا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، تقویٰ کی راہ پر چلانا، لوگوں کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا، انہیں ہر قسم کی برائیوں سے پاک کرنا۔ اور انبیاء اپنی قوم کے جو لوگ تھے، جو شریر لوگ کہہ لیں ہم محتاط الفاظ میں بھی، تو وہ ان کو یہی سمجھاتے رہے کہ بھائی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور نیکی کی روش اختیار کرو۔ اور انشاءاللہ تعالی خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم جب ان سب کے بارے میں پڑھیں گے نا تو ہمیں یہ باتیں بہت اچھے سے نظر آئیں گی۔ ایک چیز اور ہے، انبیاء کی دعوت کی نا جو پہلی خصوصیت ہے ساتھیوں، جو کس وقت بس دل ہو رہا ہے جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ ہے دعوت اللہ۔ ہر نبی نے پورے شرح صدر کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے اور انہیں شرک سے روکا ہے۔ یہ چیز ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی شرح صدر جو ہے نا میرے اور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ انہوں نے قرآن نے فرمایا نا کہ برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کی سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تو ہر نبی نے اسی بات کی دعوت دی۔ سورۃ الاعراف سمیت آپ کتنی صورتوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ نبیوں نے 3 بات کی دعوت دی تھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف بلایا، دوسری کیا بات تھی؟ اطاعت رسول، یعنی رسول کی جو ذات ہے نا وہ پوری انسانی زندگی، گروہ، آرگنائزیشن سب کو پوری طرح منظم کر دیتی ہے۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ آخرت، آخرت کی فلاح۔ آخرت اصل تو یہی چیز تھی، اور یہی آخرت کی فلاح حاصل کرنے کے لیے تو ہم دعوت اللہ کا کام انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں، مصنف بڑی اچھی بات اس کے اندر لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کے اندر نا کچھ خصوصیات تھیں، اور قرآن نے ان خصوصیات کا بالخصوص ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 خصوصیات میں سے کہ بے لوث اور بے غرض تھا ان کا کام۔ وہ بار بار یہ کہتے تھے میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میں کچھ نہیں مانگتا تم سے، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ چیزیں نا بس آپ کو اور مجھے بالکل پہلو سے باندھ لینا ہے، کیونکہ ہم جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو دل کی کسی گوشے میں شیطان یہ چیز تو لاتا ہے کہ بھائی کچھ تو تعریف ہو جائے، اتنا تو میں تھک رہی ہوں، اتنا تو کر رہی ہوں۔ تو انبیاء کرام کا جو کام تھا نا وہ بس بہت ہی پرخلوص کام تھا، اور دعوت کی جو زبان تھی ان کی وہ بھی بہت آسان زبان تھی، مشکل بات نہیں کرتے تھے انبیاء، آسان زبان کے اندر وہ اپنی بات کرتے تھے۔ اچھا، مضبوط دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے، قیادت کو مخاطب کرتے، یہ ساری وہ خصوصیات تھی جو قرآن نے میرے اور آپ کے سامنے رکھی بھی، اور اس کتاب کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم بہت اچھے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھیوں،
इस चीज को जहन में रखिएगा कि हमारी ये जो क्लास है इसमें हम कोर्स के मकासद को भी साथ साथ देखते रहेंगे, दावत दीन हमारी जिम्मेदारी, हम इसको भी देखते रहेंगे, और फिर तकरीबन 8-9 अंबिया कराम को तो इंशाअल्लाह ताला हम इसके अंदर जरूर ही डिस्कस करेंगे। आखिर में हम इस नतीजे पर जरूर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि दावत अल्लाह का काम उसकी जिम्मेदारी मेरी और आपकी है इंशाअल्लाह ताला। थोड़ा सा आपके सामने किताब का इंट्रोडक्शन रखा है। अब इंशाअल्लाह ताला क्लास में फिर मेरी और आपकी मुलाकात होगी और हम वहां पर करेंगे इस किताब पे बहुत अच्छा सा तफसीरा, और इस किताब के एक पॉइंट को हम लेकर चलेंगे। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। समीना, सिस्टर समीना से प्यारी बहनों, जज़ाकल्लाह खैर। प्यारी बहनों, अब हमारा कुछ बहनों ने किताब का नाम पूछ रही थी मैसेज में, तो किताब का नाम है पैगम्बराना मिनहाजे दावत और इसके राइटर हैं डॉक्टर खालिद अलवी। मजीद डिटेल्स आपको इंशाल्लाह ताला क्लास में मिल जाएंगी, और इसकी क्लास आप देख सकते हैं कि हमारी वेडनेसडे और थर्सडे यानी टुमारो 10:30 पे इंशाल्लाह ताला आपकी क्लास होगी पहली। अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा कोर्स है लिटरेचर का। हम एक कोर्स इंशाल्लाह ताला इस सेमेस्टर में शुरू कर रहे हैं, और लिटरेचर के लिए हमारी किताब है दीन में तरजीहात, और ये हमारा कोर्स लेंगी इंशाल्लाह ताला हमारी सिस्टर मिस बाडार। सिस्टर मिस बाडार, आप प्लीज आए और अपने कोर्स का प्रीव्यू दें हमें। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक आयशा आवाज आ रही होगी। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आवाज भी आ रही है और आपकी स्क्रीन भी शेयर हो रही है। चलें, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। ओके, सब सिस्टर्स को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा जो अभी आप तारुफ सुन रहे हैं कुरान के हवाले से, दावत दीन के हवाले से अपने जो न्यू कोर्सेज हैं, और इसमें हमारा अगला एक कोर्स है दीन में तरजीहात, जो कि एक किताब का नाम है अल्लामा यूसुफ अल-करज़ावी की। और दीन में तरजीहात, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि हमें डिफरेंट प्रायोरिटीज देखनी होंगी कि कब कहाँ कैसे अमल करना है। बल्कि अभी जब हम असूलुल फिक़्ह पढ़ा था और उस कोर्स को हमने जहाँ एंड किया था उसमें हमने पढ़ा था मुख्तलिफ अहकामात के हवाले से, उसमें फ़राइज़, मकरूहात और सारे हराम और इनके मुख्तलिफ दर्जे, और फिर उसके बाद आपने फ़ुक़हा जो उम्मत फ़ुक़हा अरबा उन पे अपने असाइनमेंट की थी। उसके बाद मुझे लगता है कि उसी कोर्स की ही कंटिन्यूटी है कि अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमें मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ तरह के अहकामात हमारे सामने आते हैं, हमने कब और कहाँ और कैसे अमल करना है। बल्कि अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो दीन में तरजीहात का जो दूसरा नाम क्या है, क्योंकि हिकमत सीखना है, जो कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक और सुन्नत रसूल से भी सीखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब के साथ साथ हमें हिकमत की तालीम भी दी है, और इंशाअल्लाह इस कोर्स में हम दीन में तरजीहात में यही चीज़ डिस्कस करेंगे। हमारी आम जो प्रैक्टिकल लाइफ में मुख्तलिफ सिचुएशंस आती हैं, हालात तब्दील होते हैं, हमें इल्म तो होता है लेकिन उस इल्म पर अमल कैसे किया जाएगा वो इस सारे कोर्स में है। और अभी चूंकि आज हमारी इसकी पहली क्लास होगी, इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। इसके लिए हमारी जो किताब है दीन में तरजीहात अल्लामा यूसुफ अल-करज़ावी की, उर्दू में किताब आपको वेबसाइट से आप जाके ऑर्डर करेंगे तो मिल जाएगी, और इसी की इंग्लिश वर्जन है फिक़्ह ऑफ प्रायोरिटीज और ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ प्रायोरिटीज। ये आपको इसकी ई बुक है, वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। $6-7 की है। और इस कोर्स में हमारी जो डिवीजन होगी असेसमेंट और इसकी एवेल्युएशन की, क्विज़ेस हमारे 60% होंगे, क्लास पार्टिसिपेशन और क्लास प्रेजेंटेशन 20% की होगी। अब अगर इस किताब के हवाले से थोड़ा सा मैं सिर्फ एक सामने आपके रख दूं, दीन में तरजीहात आउटलाइन के हवाले से ही, और अगर इसको देखा जाए तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो यूजुअली हम समटाइम हमें इल्म होता है या कई दफ़ा डिसाइड नहीं कर पाते, तो हमारी डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, हम परेशान होते हैं। उसी के हवाले से इसकी कोर्स की जो आउटलाइन है, 11 चैप्टर्स हैं, और उन 11 चैप्टर्स को ही जब हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे तो वही चीज़ें सारी जो हमारी अमली ज़िंदगी में आती हैं। कई दफ़ा होते हैं हमें एक ही तरह के मुख्तलिफ दोनों हुक्म होते हैं, जैसे भी हमने आम जिंदगी में तो ये तो बड़ा फ़र्ज के ऊपर नफल को तरजीह नहीं दी जाएगी, लेकिन समटाइम एक ही दर्जे के अहकामात होते हैं, एक सिचुएशन में आप एक को तरजीह दे रहे होते हैं, दूसरे में दूसरे को तरजीह दे रहे होते हैं, तो उस हवाले से इंशाल्लाह देखेंगे। फिर आगे है हमारी क्वालिटी को तरजीह दी जाएगी, क्वांटिटी के ऊपर दी जाएगी, इल्म और फिक्र के हवाले से, और ये सारी ही जितनी भी आउटलाइन देख रहे हैं सारी अमली मसाइल के साथ हैं। और अगर हम इनमें ज़रा सा भी एक चीज़ पर जोर देंगे तो दूसरी चीज़ जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, और वहीं हमारे आपस के इख्तलाफात और आपस में जो डिफरेंट कन्फ्यूजन शुरू होती हैं।
यही वजह होती है कि क्योंकि जब हम इल्म हासिल कर रहे हैं, और हमारे लिए, हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं और हम सब के लिए ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इल्म हासिल करने के बाद हम उस पर अमल करना चाह रहे होते हैं, लेकिन अपने जोश में हम अपने उस इल्म पर इतना जोर दे रहे होते हैं कि समटाइम हम अगले फ़र्द की सिचुएशन को, हालात को, या समटाइम अपनी ही अमली ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में वो बैलेंस नहीं कर पाते, जिससे इंसान कंफ्यूज होता है और दिन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी सी हिकमत सिखाएंगी, हमें फ़हम देंगी, हमें तहम्मुल सिखाएंगी, और हमें अंदाज़ा होगा कि हम जो अमल कर रहे हैं, कभी किसी वक्त में थोड़ा कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में चुप रह रहे हैं, किसी सिचुएशन में आप दावत दे रहे हैं, तो ये सारी ही चीज़ें जो हमें सिखाएंगी ना, हमें बेहतरीन एक दाई अल्लाह बनाएंगी। और अगेन बार बार जो हम कई दफ़ा बात करते हैं कि इल्म हासिल करने के बाद हम मुफ्ती नहीं बन जाएंगे, मुरब्बी बनेंगे, दाई अल्लाह बनेंगे, तो ये किताब बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करेगी। अभी चूंकि आज हमारी पहली ही क्लास है इसी कोर्स के ऊपर, ये इसी किताब के ऊपर है, इसलिए मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। इंशाल्लाह हम 11:30 के बाद इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके आयशा, आई थिंक किताब का इंट्रोडक्शन और ये चीज़ें सारी तो क्लास में आज हो जाएंगी, पहला थोड़ा सा डिस्कस भी हो जाएगा, बाकी ये डिटेल में तभी मुमकिन है जब हमारी सिस्टर्स जो हैं ये किताब खरीद लेंगी इंशाल्लाह अज़ीज़। ये किताब उनके हाथों में होगी तो फिर ये किताब हम सारे मिलकर साथ साथ पढ़ेंगे। इसमें कोई लेक्चर बेस्ड नहीं होगा, अभी आपने देखा होगा सिस्टर आयशा ने लिखा हुआ भी था, इंटरैक्टिव होगा। जब हमने किताब को स्टडी करना है तो थोड़ा सा हमारी आपस की पार्टिसिपेशन होगी। यूजुअली हम इस किताब पे अपने हल्कों में स्टडी सर्कल भी रखते हैं, फैसिलिटेट करूंगी आप लोगों के साथ मिलके, और हम सारे मिलकर इस किताब को इंशाल्लाह अज़ीज़ स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आयशा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। प्यारी बहनों, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो हिकमतें सिखा दे कि जो उसके दीन का काम करने वाली और उसके काम को आगे लेके जाने वाली हों, और हम लोगों के लिए भी आसानियां बनाने वाले हों और अपने लिए भी आसानियां तो अल्लाह ताला ने दी हैं, हम आसानियों को आसान तरीके से इस्तेमाल करने वाले भी हों। तो प्यारी बहनों, यहाँ तक हो गए हमारे कोर्सेज जो कि हम लोग इस सेमेस्टर में इंशाल्लाह ताला करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ। हमारा, आप सभी को, बहनों को, जो हमारी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन सभी को ये बात पता है कि हमारी लाइव क्लासेस FCC के क्लासरूम में होती हैं। यही क्लासरूम जिसमें हम इस वक्त बैठे हुए हैं, ये हमारा क्लासरूम है लाइव सेशंस के लिए। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है जहाँ पर हम मुख्तलिफ रिसोर्सेज हमारे मौजूद हैं, और हमारी एग्जाम साइट है जहाँ पर हमारे एग्जाम्स होते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट को देख लेते हैं। हम एक क्विक रिव्यू करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पर ही जाएंगे, सारी तरफ नहीं जाएंगे आज इंशाल्लाह ताला। तो प्यारी बहनों, ये हमारी वेबसाइट है, बहुत ही खूबसूरत हमारी वेबसाइट है, और ये हमारी वेबसाइट का ये हमारी वेबसाइट का होम पेज था, और ये हमारा ऑनलाइन का पेज है। यहाँ पे सभी कैंपसेस हैं, ये हमारा ऑनलाइन का पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्दू और इंग्लिश दोनों के फ्लायर्स मौजूद हैं, रजिस्ट्रेशन के लिंक्स यहाँ पर मौजूद हैं। और जहाँ अगर आप लोगों ने किसी और को भी रजिस्टर करने के लिए रेकमेंड करना हो तो प्लीज यहाँ से रजिस्टर करवाएं, उन्हें जरूर हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करें। और इसके साथ ये देख लें कि यहाँ पे हमारा सेमेस्टर 5 का उर्दू कैंपस का हमारा ये स्केड्यूल है कि हमारा टाइम टेबल है। सबसे पहला हमारा इस वक्त जो क्लास हम यूज करें वहां पे हमारी एक्चुअली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन चला करेगी। हम लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अलहदा से करेंगे और तफसीर का हम अलहदा करेंगे, क्योंकि हमारा काफी सारा कोर्स है और हमें कवर करना है इंशाल्लाह ताला, तो हमने इनको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। लेकिन दो आप लोगों के लिए शॉर्ट कोर्सेज जो हैं वो सिर्फ दो दिए गए हैं इस सेमेस्टर में। एक तो लिटरेचर जो सिस्टर मिसबा डार लेंगी और नेक्स्ट क्लास उन्हीं की है, और एक दूसरी हमारी क्लास दावा की जो हम लोगों ने देखा कि हमारी सिस्टर सरीना ज़िया लेंगी, और ये हमारी वेडनेसडे और थर्सडे को होगी। और तफसीर की हमारी एज यूजुअल 12:30 से 2:30 होगी, जिसके दरमियान में हमारी सलाका के लिए ब्रेक भी होगी। रजिस्ट्रेशन का लिंक भी यहाँ पर मौजूद है, हमारी सारी टीम यहाँ पर मौजूद है। आप किसी से भी कांटेक्ट करना हो आप सिंपल कैंपस से कांटेक्ट करेंगी। और हमारी रिकॉर्डिंग्स का सारा लिंक यहाँ पर मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। किसी भी कोर्स में है आप लोग रिकॉर्डिंग्स को यहाँ से सुन सकती हैं। आप बल्कि
खुद भी सुन सकती हैं और दूसरों को भी आप शेयर कर सकती हैं। रिकॉर्डिंग्स के जरिए आप मोटिवेट कर सकती हैं लोगों को कि अपनी बहनों को भी और पास पास मौजूद अपनी फैमिली को भी कि हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करें और जो हम सीख रहे हैं उस नेकी को लूटने में हमारे साथ शामिल हों इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारी रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकती हैं। और अगर मैं वापस जाऊं तो हमारी एग्जाम साइट का लिंक भी यहीं पर मौजूद है। हमारा FCC को डाउनलोड करने के लिए लिंक भी यहाँ मौजूद है। अगर कभी आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहीं से FCC को दोबारा से डाउनलोड भी कर सकती हैं। हमारी एग्जाम साइट का लिंक भी यहीं पर मौजूद है। और आप जब भी आप लोगों के एग्जाम ओपन होते हैं तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के अपने अपने अकाउंट्स मौजूद हैं वहां पर, जहाँ के आप लोग एग्जाम अपने देने के लिए लॉग इन करते हैं। फिर इसके साथ हमारी इंग्लिश की रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ मौजूद हैं और साथ ही हमारे प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ पर मौजूद है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरी बहनें देखें, वो है हमारी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में देखिए हमारे पास कुरान, तफसीर, सीरा, हदीस, हर तरह की बुक्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। आप लोगों की जितनी भी कोर्स की बुक्स हैं वो सारी कोर्स की बुक्स हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। कुरान की भी, लिटरेचर की भी, हदीस, सीरा, सारी की सारी बुक्स हमारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो प्लीज आप जरूर इनको अवेल करें। अगर आप बुक्स परचेज करना चाहें तो ये हमारी बुक सर्विस यहाँ पर मौजूद है, जहाँ से कि आप हमारे देख लें कि हमारा दुआ उर्दू की बुक स्टोर यहाँ पर है, जहाँ से कि आप फॉर्म फिल करके बुक परचेज कर सकती हैं। और इंग्लिश का भी अलहदा फॉर्म मौजूद है। अब यहाँ पर उर्दू में ये देखें, अगर कोई आपने वो बुक लेनी है जो कि यहाँ पर लिस्ट में आपको नाम नजर नहीं आ रहा, तो आप सिंपली यहाँ पर लिख सकती हैं, बुक का नाम लिख के अपनी फॉर्म को सबमिट कर दें। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि बाकी जो भी आपने अपनी डाटा देना है वो आप कंप्लीट पूरा उसको एक्यूरेट डालें, ताकि आपके साथ कांटेक्ट कर सकें सिस्टर्स। तो इस यहाँ से आप बुक्स को ऑर्डर कर सकती हैं। नाम मौजूद ना हो वहां पर तो यहाँ पे लिस्ट में लिखकर आप बुक को ऑर्डर कर सकती हैं इंशाल्लाह ताला। और हमारी फी पेमेंट, जी सबसे ज्यादा इंक्वायरीज हमारी बहनों को इसी सिलसिले में होती है। और देख लें कि हमारी फी पेमेंट के लिए सभी सेमेस्टर, सभी बैचेस जो हैं, सभी कैंपसेस जो हैं, उनके लिए एक ही पेज है। लेकिन हमारी पेज का ऑनलाइन उर्दू कैंपस और ये सभी के नाम अलग-अलग टाइटल लिखे हुए हैं। यहाँ पर जाके आप अपनी फी पे कर सकती हैं। और फी है क्या आप लोगों की, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे 3 क्लासेस जो हैं उनकी $40 अ मंथ और या $140 फॉर द सेमेस्टर है। 2 क्लासेस अ वीक के लिए $30 अ मंथ या $100 पर सेमेस्टर है। और 1 क्लास के लिए $20 अ मंथ या $70 अ वीक है। और इसके अलावा हमारे फुल डिप्लोमा की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस जो है वो $60 अ मंथ या $200 फॉर द होल सेमेस्टर है, जो कि 1 इंस्टॉलमेंट में होती है। और लिंक आपको दिखा दिए कि कहाँ से आप लोगों ने पेमेंट करनी है। और पेमेंट करते वक्त आप हमेशा डोनेशन का ही बटन क्लिक करती हैं कि आपने डोनेट करें। लेकिन ये ना समझें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स से इंक्वायरी करती हैं कि हमने तो फी पे करनी थी तो डोनेशन में चला गया है, तो आपकी फी भी जो है वो भी डोनेशन की ही उसमें आ जाती है इंशाल्लाह ताला। यहाँ तक हो गया हमारी वेबसाइट से इंट्रोडक्शन। बहुत क्विक आप लोगों को करवाया है क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट होता जा रहा है। अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे और आप लोगों के पास हैं जनाब 3 मिनट। तो मेरी तरफ से जज़ाकल्लाह खैर सबके आने के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सिस्टर फारिया प्लीज दुआ के लिए आ जाएं आप। जज़ाकल्लाह खैर प्यारी साथी, और आप तमाम शुरका को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए दुआ के साथ इस प्रोग्राम के ख़त्म की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी लकल हम्द व लकल शुक्र व लकल फज़्ल व लकल निअमा व लक सनाउल हसन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ کا بے انتہا شکر ہے کہ آپ نے ہم سب کو علم کے اس سفر پر ملایا ہے، ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے۔ یا رب رحمان الرحیم، اے اللہ پاک ہماری نیتوں کو خالص کر لیجئے اپنی رضا اور ابدی جنتوں کے لیے۔ اے اللہ پاک ہماری نیتوں کو خالص کر لیجئے اپنی رضا اور اپنی ابدی جنتوں کے لیے۔ اے اللہ پاک آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے اللہ پاک آپ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل کر لیجئے جو اس حدیث سے مصداق ہوں۔ اے اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے، تکبر سے، دل کی سختی سے، قول اور عمل کے تضاد سے بچا لیجئے۔ اللہ پاک آپ ہمیں ہر قسم کے دکھاوے سے بچا لیجئے، تکبر سے بچا لیجئے، دل کی سختی سے بچا لیجئے اور قول و عمل کے تضاد سے بچا لیجئے۔ ہمارے اندر علم کے ساتھ ساتھ تواضع اور انکساری میں اضافہ کر دیجئے، ہمیں علم پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ پاک جو علم بھی ہم حاصل کریں اس پر ہمیں آپ عمل کرنے والا بنا دیجئے، جو علم ہم حاصل کریں اس کو آپ ہمارے حق میں حجت بنائیے گا مولا، ہمارے خلاف حجت نہ بنائیے۔ اے اللہ پاک آپ ہمیں اس حدیث کا مصداق بنا دیجئے۔ اے اللہ پاک آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی راستے پر علم طلب کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم علم کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے اس راستے پر آئے ہیں۔ اللہ پاک آپ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیجئے۔ اللہ پاک آپ کے نبی نے بشارت دی کہ بے شک فرشتے طالب علم کے اس فعل پر خوش ہو کر اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجیے گا۔ اے اللہ تعالیٰ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک علم حاصل کرنے والے کے لیے تمام آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ اے اللہ پاک آپ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک انبیاء کسی درہم و دینار کو وارث نہیں بناتے بلکہ علم ہی ورثے میں چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جو شخص علم حاصل کرے تو گویا اس نے انبیاء کے اس ورثے میں سے عظیم حصہ حاصل کر لیا۔ اے اللہ پاک آپ ہمیں انبیاء کے وارثین میں شامل کر لیجیے گا، ان کے اس ورثے میں سے ہمیں اپنا حق حاصل کرنے والا بنا دیجیے گا۔ اے اللہ تعالیٰ اس راہ میں، علم کی راہ میں آنے والی جو بھی مشکلات ہیں ان کو جھیلنا ہمارے لیے آسان کر دیجیے گا، ہمیں سستی اور غفلت سے بچا لیجیے، ہماری یادداشت کو اچھا کر دیجیے، ہمارے اوقات میں برکت دے دیجیے۔ اے اللہ پاک ہمارے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھا دیجیے، ہماری پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دیجیے، اور ہمیں اتنا مضبوط کر دیجیے کہ ہم علم کے اس راستے میں آنے والی ہر آزمائش میں ثابت قدمی سے کھڑے رہ سکیں۔ اے اللہ پاک آپ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے ہتھ کنڈوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھیے گا۔ اے اللہ پاک آپ علم کے اس نور کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دیجیے، اس کے ذریعے سے ہم اپنی ذات کو بھی منور کر سکیں اور ہمارے ارد گرد ہم سے وابستہ جو دوسرے لوگ موجود ہیں ہم ان کی ذات کے لیے بھی اس کو نور پھیلانے کا ذریعہ بنا لیں۔ آپ اس کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب جو اس
اس پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں اور الدحا کے اس سلسلے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑ دیجئے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور احترام پیدا کر دیجئے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنے والا بنا دیجئے اور مل کر اللہ کی راہ پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک اس علم کے سفر کا راہی رکھیے گا، اور جو علم بھی ہم حاصل کریں اس کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں۔ اے اللہ پاک اس علم کو آپ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے گا۔ اے اللہ پاک دعائیں بہت سی ہیں لیکن وقت کم ہے، اس لیے جو کچھ ہمارے دل میں مانگنے سے رہ گیا ہے آپ اس کو بھی ہمارے لیے ہماری طرف سے اور ہمارے لیے قبول کر لیجیے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔